للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب مبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ صاحب قدر ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ سب حضرات اہل ایمان مسلمان یہ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد شب بارات آ رہی ہے۔ شب بارات کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب مبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کا معنی صرف اللہ اور اس کا محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اس معنی کو جبرائیل جو قرآن لے کر آتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، اللہ سے پیغام لے کر آتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچاتے، تو ان کو بھی ان حروف مقطعات کا معنی جو ہے وہ نہیں آتے تھے۔ تو یہ معنی کیا ہے؟ حامیم یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا والکتاب مبین، اللہ کریم نے قسم کھائی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے قسم ہے مجھے اس کتاب مبین کی۔ کتاب مبین سے مراد ہے روشن کتاب، روشنی والی کتاب، نور والی کتاب، لائٹ والی کتاب۔ یعنی اللہ کریم نے اس کتاب کو یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کتاب میں قسم کھاتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ کریم قسم اٹھا رہا ہے والکتاب مبین، قسم ہے مجھے اس کتاب مبین کی۔ اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے نازل فرمایا ہے لیلۃ المبارکہ میں، جو برکتوں والی رات ہے۔ تو ناظرین، لیلۃ المبارکہ شب بارات کو کہتے ہیں۔ شب بارات ہوتی ہے جس کو ہم عام لفظوں میں شب بارات بھی کہہ دیتے ہیں، شب بارات بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جو شب بارات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی قسم کھائی اور پھر فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ یعنی جو شب بارات ہے وہ مبارک رات ہے۔ جیسے لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے افضل فرمایا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جو یہ شب بارات ہے، اس کو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ ناظرین، شب بارات ہے کیا؟ اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شب بارات دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے ساری امت کو عطا فرما دیا۔ شب بارات شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ ناظرین، بات بڑی غور طلب ہے اور سمجھنے والی ہے کہ جو پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، وہ تو اپنی جگہ اکمل و کامل ہے، اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ مکمل ہے، کیونکہ دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ حجت الوداع میں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، تو ہر چیز جو ہے اس کو عطا فرما دیا۔ اب یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا، جیسے بجٹ ہوتا ہے، جیسے ایک سال کے بعد ہر کمپنی جو ہوتی ہیں، بینک جو ہوتے ہیں، وہ ایک سال کے بعد اپنا پورا حساب کرتے ہیں۔ کمپنیز جو ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ ایک سال کے بعد انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوتا ہے، یا دو دن مقرر کیے ہوتے ہیں کہ اس دن حساب ہوگا، اور آئندہ کا سارا جو پلان ہے جو کمپنی کرے گی وہ سارا کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ جو رات ہے جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارا نظام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے، جو گزر چکا، وہ سارے اعمال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چھوٹا سا ایک نقطہ عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان معظم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اب اس کو اپنا مہینہ کیوں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کیونکہ نفلی عبادات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بہت زیادہ فرماتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے کے جو روزے رکھنا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نفلی عبادت ہے۔ ناظرین، یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے، جو شب بارات ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، جو اعمال ہم نے کر لیے ہوتے ہیں گزرے وقت میں، پچھلے پورے سال میں ہم نے کیا کیا کچھ کھویا، کیا کیا کچھ پایا، کتنے گناہ کیے، کتنے جرم کیے، کتنی غلطیاں ہوئیں، یہ سارا کچھ ہم نے کتنی عبادت کی، ہم نے کتنی ریاضت کی، ہم نے کتنے نوافل پڑھے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم نے کتنے روزے رکھے، ہم نے حج کیا، ہم نے جو کچھ کیا، بندے نے جو چیز بھی کی، عبادات میں یا جرائم میں یا کوتاہیوں میں یا حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں، یہ سارا جو نظام ہے، کیونکہ وہ لکھا جا رہا ہے نا، آپ کے جو کندھوں پر دو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دی ہیں، کاتب لکھنے والے وہ لکھ رہے ہیں، آپ کی اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، آپ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو آپ برے اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔
تو یہ سارا جو ہے حساب کتاب وہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے، اللہ کے حضور یہ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جب میرے اعمال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب بات یہ سمجھنے والی ہے، وہ جو ختم الرسول ہیں، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، جو محبوب رب العالمین ہیں، وہ یہ لفظ اپنی زبان مبارک سے نکال رہے ہیں اور ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال، آپ کے اعمال میں کسی قسم کا تو کوئی گناہ ہی شامل نہیں، کوئی غلطی ہی شامل نہیں، کوئی لغزش بھی شامل نہیں، کوئی بھولنا شامل نہیں، کوئی بھٹکنا شامل نہیں، ایک لمحے کی کوئی برائی شامل نہیں، تو وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائناتوں کو پیدا فرمایا ہے، جن کے لیے اللہ کریم نے فرمایا لولا کر لما اظہرت ربوبیہ، اے میرے محبوب اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو حکم کیا کہ تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھو۔ جو انبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، وہ ختم الرسل بھی ہیں، وہ رؤوف بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، وہ محمد بھی ہیں، وہ احمد بھی ہیں، وہ مجتبی بھی ہیں، وہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائناتوں کو تخلیق فرمایا، اور خود اللہ نے فرمایا کہ میں اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب ہستی وہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، لیکن آپ یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب بات یہ سمجھنے والی ہے کہ شعبان کے روزے کی اہمیت کیا ہوگی، اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ انشاءاللہ ہم یہ اس کی بھی گفتگو جو ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ابھی ہم اس کو سمجھیں کہ یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ برکت والی جو رات، اعمال پیش کیے جاتے ہیں بارے الہ میں۔ اللہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن پھر بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر جو جو ہونا ہوتا ہے اگلے پورے سال میں شب برات سے لے کر اگلی شب بارات تک وہ ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ تو جب آپ کی جو پوزیشن ہوگی وہ نیک اعمال کی ہوگی، نیک عمل کی ہوگی، نیک نیت کی ہوگی، نیک رستے کی ہوگی، صراط مستقیم کے رستے کی ہوگی، اچھائی کے رستے کی ہوگی، آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، آپ رکوع و سجود کی حالت میں ہوں گے، آپ نوافل پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کے عمل جب بارے الہ میں پیش کیے جائیں گے اور آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہوں گے، نیک اعمال میں مبتلا ہوں گے، تو آپ کے جو اعمال ہیں یہ آپ اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے اس بات تک پہنچیے گا کہ اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا۔ اس کی اور ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ اس کے مالک کے سامنے اس کا کام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، عام گفتگو ہے، عام بات ہے، کسی ملازم کا کسی مالک کے سامنے کچھ کام پیش کیا جاتا ہے اور وہ کام بڑا اچھا ہوتا ہے، تو
وہ مالک اس کا کام بھی دیکھ رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس وقت بھی یہ جو کام کر رہا تھا اسی کام میں مبتلا ہے. تو جب وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے اور ایمانداری سے ڈیوٹی دیتا ہے تو اس کا مالک اس پر راضی ہوتا ہے اور راضی ہو کر وہ اسے نوازتا بھی ہے, وہ اسے کچھ عطا بھی کر دیتا ہے, وہ اسے کچھ دے بھی دیتا ہے, وہ اسے ترقی بھی دے سکتا ہے, وہ اس کی سیلری میں بھی اضافہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے. اسی طرح جب اعمال بارگاہ الہی میں پہنچے, جس میں یہ شب بارات کی رات جو ہے وہ مختص ہے, خاص ہے, اس کو رکھا گیا. ویسے تو پورے شعبان کی عبادات ہیں, پورے شعبان میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے کثرت سے رکھتے تھے, زیادہ رکھتے تھے. ہم بھی رکھ سکتے ہیں, ہمیں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ہم بھی رکھیں, کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے. جتنے بھی رکھ سکیں اتنے رکھیں کہ آپ کو رمضان شریف کے جو روزے ہیں ان میں کمزوری فیل نہ ہو. اس بات کا بھی خیال رکھیے گا. تو روزے رکھیں, نیک اعمال کریں, نیک راستے پر چلیں, صراط مستقیم پر چلیں, اس لیے کہ جب ہمارے اعمال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق, آپ کی سنت کے مطابق, جیسے آپ نے فرمایا اس کے مطابق اللہ کے حضور میں پیش ہوں, تو ہم روزے کی حالت میں ہوں, ہم نماز کی حالت میں ہوں, ہم رکوع کی حالت میں ہوں, ہم سجدہ کی حالت میں ہوں, ہم قعدہ قیام کی حالت میں ہوں, ہم جلسہ کی حالت میں ہوں, ہم کسی اچھے نیک ذکر و اذکار کی محفل میں ہوں, ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوں, ہم نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں, ہم کسی بھی نیک عمل کے لیے ہوں, ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں, ہم خیرات دے رہے ہوں, ہم صدقہ کر رہے ہوں, کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہوں, بلکہ ہم راستے سے روڑا ہٹا رہے ہیں, اینٹ پتھر کو ہٹا رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک نیک عمل ہے. ہم کسی کو مسکرا کر تسلی دے رہے ہوں, ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں, کسی کی بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مدد کر رہے ہوں, کسی بیمار کے علاج کے لیے اس کی مدد کر رہے ہوں, کسی اپنے ہمسایہ کا حق ادا کر رہے ہوں, ہم حقوق العباد میں کسی بندے کا حق ادا کر رہے ہوں, ہم نے جو گناہ کیے, ہم نے جو جرم کیے, ہم سے جو غلطیاں ہوں, ہم ان کی معافی اللہ سے مانگ رہے ہوں, ہم سے جو زیادتیاں لوگوں کے ساتھ ہو گئی, وہ جانے میں ہوئی یا انجانے میں ہوئی, ہم ان کی معافی مانگ رہے ہوں, ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. شعبہ زندگی میں ایک نہیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو حقوق اللہ بھی ہیں اور جو حقوق العباد بھی ہیں. تو ناظرین, یہ جو شعبان معظم کا مہینہ ہے, یہ جو شعبان کا مہینہ ہے, اور یہ جو رات آ رہی ہے شب بارات کی, اس سے پہلے ہمیں یہ کام کرنے ہیں. ہمیں لوگوں تک اچھی بات پہنچانی ہے, ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ شب بارات اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور میں. تو جب اعمال پیش کیے جائیں گے, جیسے سارا سال بچہ بڑی محنت کرتا ہے اور پھر اس کے ایگزام ہوتے ہیں, اس کے پرچے ہوتے ہیں, تو وہ جو پرچے ہوتے ہیں وہ ایک دن رزلٹ نہیں بولتا, اس کا رزلٹ بولتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کو میں فیل ہو گیا ہوں کہ پاس ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ہمارا جو رزلٹ ہے, جو ہماری پوزیشن ہے, جو ہمارے اعمال ہیں وہ بار الہ میں جانے ہیں, تو ہمیں بار الہ میں اللہ کریم کے حضور جو ہمارے عمل ہے وہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم اس وقت بھی کسی نہ کسی نیک عمل میں مبتلا. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, رحم و کرم فرمانے والا ہے, فضل فرمانے والا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ نیک اعمال کی طرف راغب ہوں, نیک عمل کریں. ناظرین, تبلیغ ضروری نہیں کہ ایک عالم دین ہی کر سکتا ہے یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی, 2 بتائیں, 5 بتائیں, 10 بتائیں,
उन बातों में से एक बात ले लें आप, वो अपने दोस्त अहबाब जो है आप उनको बताएं, अपने अजीज़ व अकारब को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, माँ बाप हैं तो उनको बताएं, बच्चे हैं तो उनको बताएं, बीवी को बताएं, बीवी अपने शौहर को बताएं। इस तरह ये जो एक नेक अमल है, लोगों को एक नेक बात पहुंचानी, जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहुंचा दो खौर तुम्हारे पास एक ही क्यों ना हो। यानी आपके पास अगर एक हदीस है, एक आयत है, एक अच्छी बात है, सच्ची बात है, एक अच्छा अमल है जिसको आप जानते हैं, आप उस पर अमल पैरा भी हैं और लोगों को भी इसकी तरगीब देना चाहते हैं, तो आप उनको वो पहुंचाएं। लैलतुल क़द्र से पहले मैं ये अपने सारे नाज़रीन और सामीन से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप अपने अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब, बहन भाई, माँ बाप, मोहल्लेदार, आपका जितना भी निज़ाम है, जितना सिस्टम है, जितना भी हल्का अहबाब है, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो और याद हो, तब भी अगर कोई गलती नहीं हुई या याद नहीं, तो तब भी अपने मिलने वालों से, अपने जानने वालों से, अपने हल्का अहबाब से आप ज़रूर बर ज़रूर माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने से बंदे का दर्जा मकाम कम नहीं होता, बल्कि बंदे का दर्जा और मकाम बढ़ जाता है। हम सब मिलकर एक नेक मिशन, एक अच्छा मिशन जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फरमाया है, उस पर हमें अमल करना है, उसकी हमने तबलीग करनी है, उसको हमने लोगों तक पहुंचाना है, ताकि एक भी आपके बताए हुए किसी अच्छे काम पर, किसी अच्छी बात पर अमल कर लेता है, हो सकता है वही आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।